بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی رات ہی کی بات ہے، ایک لڑکی کا مجھے میسیج آیا، کہتی سر مجھے ایک لڑکا کئی دنوں سے بلیک میل کر رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں، گھر میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی، لیکن میری اس وقت بہت زیادہ حالت خراب ہے، خودکشی کے بارے میں سوچ رہی ہوں، آپ کی اکثر عورتوں کے حق میں لکھی گئی تحریریں پڑھتی رہتی ہوں، سوچا آپ سے مشورہ کر لوں، کیا پتہ کوئی راستہ مل جائے۔ میں نے پوچھا وہ آپ کو بلیک میل کیسے کر رہا ہے، مطلب کیا دیا ہے آپ نے اسے جس کو بنیاد بنا کر آپ کو بلیک میل کر رہا ہے۔ کہتی سر میں نے نادانی میں اسے اپنا جسم دکھا دیا۔ میں نے پوچھا کیسے دکھا دیا، مطلب کیا اس میں آپ نے اپنی شناخت بھی ظاہر کی، یعنی چہرہ؟ کہتی جی سر میں نے کہا یار آپ میں عقل نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ کہتی کیا مطلب سر؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہاں کسی کو سادہ تصویر دینے کا بھی حق نہیں بنتا تھا، اور آپ نے اسے برہنہ ہو کر سب کچھ دکھا دیا، اور وہ بھی اپنی شناخت چھپائے بغیر۔ آپ کو ایک بار بھی احساس نہیں ہوا کہ اگر اس کی نیت خراب ہو گئی تو آپ کا کیا حشر ہوگا؟ کہتی ہے بس سر کیا کروں، اب جو ہونا تھا ہو گیا، اس نے مجھے یقین ہی ایسا دلا دیا تھا کہ میں اسے انکار ہی نہ کر سکی۔ میں نے کہا چلو مان لیا واقعی مجبور ہو گئی تھی، لیکن اس سے اپنا جسم کی حاجت تھی، آپ نے اپنا چہرہ کیوں نہیں چھپایا؟ کہتی سر بس یہی ایک غلطی میرے لیے سب سے بڑا وبال جان بن گئی ہے۔ میں نے کہا جناب جس کو آپ غلطی کا نام دے رہی ہو یہ غلطی نہیں ہے، آپ نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے، ایک تو اسے جسم دکھایا، اوپر سے اپنی شناخت بھی ظاہر کر دی کہ آبیل مجھے جیسے دل چاہے مار۔ کہتی سر مجھے اپنے اس گناہ کا اچھے سے احساس بھی ہو گیا ہے، اور مجھے اندازہ بھی ہو گیا ہے کہ میں کیا کر بیٹھی ہوں، لیکن پلیز خدا کا واسطہ ہے مجھے بتائیں میں کیا کروں، کیسے اس بندے سے پیچھا چھڑواؤں، اس نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ خیر میں نے اسے کہا کہ مجھے کوئی ایسا ثبوت دے سکتی ہو جس میں وہ آپ کو واضح طور پر بلیک میل کر رہا ہے؟ کہتی جی سر میرے پاس اس کے سارے ٹیکسٹ میسیج وائس میسیج پڑے ہیں۔ میں نے کہا آج تک آپ کو اس نے جو بھی اپنے بارے میں معلومات دی ہیں وہ اور اس کا نمبر اور تمام وہ میسیجز سینڈ کرو جس میں وہ بلیک میل کر رہا ہے۔ اس نے 5 منٹ ٹائم مانگا، اس کے بعد وہ سب بھیج دیا جو میں نے اسے بھیجنے کو کہا تھا۔ میں نے اسی وقت اس لڑکی کے نمبر پر کال ملائی، اس نے نہیں اٹھائی، میں نے 2-3 بار مسلسل کال ملائی، اس نے نہیں اٹھائی۔ ٹھیک 2 منٹ بعد اس کی خود کال آئی، کہتا کون؟ میں نے اسے بتانے کے بجائے پورے سخت لہجے میں بولا تم فلاں ہو نا؟ کہتا جی وہی ہوں۔ میں نے کہا مجھے آپ کے خلاف ایک رپورٹ آئی ہے، آپ فلاں فلاں لڑکی کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ پہلے تو صاف مکر گیا، کہتا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کمینے انسان مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، اپنا واٹس ایپ ان باکس دیکھو ابھی کے ابھی۔ کہتا اوکے سر دیکھتا ہوں۔ اس نے جیسے ہی اپنا ان باکس دیکھا اس کے تو اوسان ہی خطا ہو گیا۔ میں نے کہا بولو غلط فہمی کس کو ہوئی ہے؟ اس نے فوراً کہا سر مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے اور دباؤ ڈالتے ہوئے کہا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ اس وقت پولیس اسٹیشن میں بیٹھا ہوا ہوں، بتاؤ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ بس اتنا سننا تھا، وہ تو منتوں تلوں پر اتر آیا۔ سر پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ سر آپ کو خدا کا واسطہ ہے، آپ جو کہیں گے میں کروں گا، پر میرے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ کروائیں، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میرے منہ میں جو بھی گندی سے گندی گالیاں آئیں میں نے وہ سب اسے دیں۔ میں نے کہا حرام زادے تجھے اپنی لائف کی فکر ہے، اس کی نہیں فکر جو تمہاری وجہ سے خودکشی کرنے جا رہی تھی۔ کہتا پلیز سر آپ جو بھی کہیں گے وہ سب کروں گا، پلیز مجھ پر رحم کریں۔ میں نے کہا تجھ پر رحم کروں؟ کیا تجھے اس بچی پر رحم آیا تھا؟ کتنی منتیں کی تمہاری اس نے، کون سے واسطے دیے تھے آپ کو، آپ نے اس کی ایک بھی مانی؟ کہتا سر بس غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا معافی اس سے مانگو جس کے ساتھ یہ غلیظ حرکتیں کی ہیں، معافی بھی مانگو، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سب ڈیلیٹ کر کے ویڈیو ریکارڈ کر کے پروف بھیجو، اور پھر اس پروف کو ڈیلیٹ کرنے کا بھی پروف بھیجو، اور ہاں یہ سب اسی لڑکی کے نمبر پر بھیجو، اسے پوری تسلی ہونی چاہیے، ورنہ میں صبح تمہارے گھر آ جاؤں گا پولیس کے ساتھ۔ خیر کہتا نہیں سر میں ابھی کرتا ہوں، بس 2 منٹ دو مجھے۔ میں نے کہا جو کرنا ہے جلدی کرو، اور یہ کال بند نہیں ہونی چاہیے۔
کہتا ٹھیک ہے، خیر اسے جیسا کہا گیا اس نے ویسا ہی کیا۔ میں نے لڑکی سے بھی تصدیق کی، خیر پھر میں نے اسے کچھ نہیں کہا، اسے اس کے حال پر چھوڑ کر کال بند کر دی۔ لیکن وہ بہت زیادہ ڈر گیا۔ صبح تک کوئی 120 کالز اور میسج چھوڑے اس نے، لیکن میں نے ابھی تک بھی اس کی کوئی بات نہیں سنی، کیونکہ اس سے بھی اپنی غلطی کا پوری طرح احساس ہونا چاہیے، ورنہ ایسے لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی بھی نرمی ان کی اور ہمت بڑھا دیتی ہے۔ خیر حرف آخر اتنا ہی کہوں گا، خدا را ایسے کام نہ کیا کریں۔ آپ کا جسم محض ایک جسم نہیں ہے، بلکہ آپ کے پورے خاندان کی عزت اور وقار ہے۔ ان 2 ٹکے کے لوگوں کے لیے اپنے باپ کی پگڑیاں نہ رلنے دیا کرو۔ لٹیروں کا کام بس لوٹنا ہوتا ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی عزت ذلت سے، فرق بس آپ کو پڑنا چاہیے، کیونکہ آپ کی عزت آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی تھوڑی سی لچک آپ کے پورے خاندان کی عزت کا جنازہ نکال سکتی ہے۔ پہلے تو ایسی حرکات ہی نہ کیا کرو، اگر ہو جائیں تو کم از کم اپنے لیے آواز ضرور اٹھایا کرو، تاکہ ایسے بزدلوں کا سر اٹھنے سے پہلے ہی کچلا جائے۔ یاد رکھیے، اللہ آپ کا محافظ تب تک ہے جب تک آپ اس کی حد میں ہیں۔ جب آپ اس کی حد سے تجاوز کریں گے پھر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، پھر اپنے کرتوتوں کی آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ میری سب بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش ہے کہ خدا را خود کو محفوظ رکھیں اور اس عاشقی معشوقی میں نہ پڑیں، نکاح کریں اور اپنی محبت کو حلال کر لیں۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔